یہ جو عشق ہے نا، ہم نے تو عشق کا نام، مذاق کا نام عشق رکھ دیا نا۔ غالب کہتا ہے عشق پہ زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب، لگائے نہ لگے بجھائے نہ بجھے۔ یہ تو آگ ہے حضرت، غیر کو نہیں چھوڑے گی، جلا ڈالے گی۔ اگر رہ جائے گا تو صرف محبوب رہے گا، باقی یہ عشق کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ بیٹھا خود پہ ریت پھینک رہا تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ابھی قیس مجنوں نہیں بنا تھا، یہ قیس ہی تھا۔ اب اس کے قریب آئے، اور یہ وہ دور تھا جب خلافت کے حوالے سے حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نزاع چل رہی تھی۔ آپ اس کے قریب آئے اور آپ نے آ کر پوچھا، او قیس، تو بتا تیرے خیال سے خلیفہ کسے ہونا چاہیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ سنو حضرت، عشق کیا رنگ پیدا کرتا ہے، اور ابھی یہ حقیقی نہیں ہے، یہ مجازی ہے، یہ دنیا داری کا عشق ہے۔ تو آگے سے قیس نے کیا جواب دیا؟ عرض کرتا ہے حضرت، نہ تو خلیفہ حضرت علی کو ہونا چاہیے اور نہ ہی خلیفہ حضرت امیر معاویہ کو ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا پھر تیرے نزدیک خلیفہ کسے ہونا چاہیے؟ عرض کرتا ہے حضرت، خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے۔ آپ نے پھر وہاں فرمایا تھا انت مجنون، اور تو دیوانہ ہے، عشق لیلا نے تیرا یہ حال کر دیا، نہ تجھے حضرت علی یاد، نہ تجھے حضرت معاویہ یاد، اگر رہ گئی تو یاد رہ گئی لیلا۔ شیخ لکھتے ہیں اگر لیلا کا عشق یہ رنگ پیدا کر سکتا ہے تو پھر عشق مصطفیٰ کیا رنگ پیدا کرے گا؟ اگر عشق لیلا یہ رنگ پیدا کر سکتا ہے کہ مجنوں کو یاد رہ جائے تو لیلا رہ جائے۔ بلے شاہ نے بھی لکھا نا، آپ فرماتے سیو نی مینو رانجا سدو، ہیر نہ کو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں اوپے رانجا ہوئی۔ حضرت مولانا جامی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ اللہ کن کے تا اللہ شبی، اور اتنا اللہ اللہ کر کے تو ہی اللہ ہو جائے۔ اللہ بندہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، اتنا اللہ اللہ کر کے اپنی ہستی کو فراموش کر دے۔ اس لیے میرے دوستو، کرو خوب ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کرو۔ یہ جو اندر دیے بجھتے جا رہے ہیں نا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے، جو اقبال 100 سال پہلے ہمیں الرٹ کر کے گیا تھا، اور یہ کام تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، جاگتے رہنا۔ کیا؟ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، کبھی مسلمان فاقے سے نہیں مرے گا۔ حضرت فاقہ ہمیں وراثت میں ملا ہے، ہم صوفیاء کے ماننے والے ہیں جو 40 دن کچھ نہیں کھایا کرتے تھے۔ ایک صحابی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ رنگ مبارک میں پر زردی غالب ہے۔ دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے اپنی انگشتہائے مبارکہ سے اپنے شکم کو دبا کر فرمایا، اے آنے والے 3 دن بیت گئے، تیرے نبی کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا۔ یہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ فاقے سے نہیں مرے گا کبھی بھی کوئی، حضرت فاقے سے نہیں مرے گا، مرے گا تو کب مرے گا؟ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ذرا اس کے دل سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آج آپ کو خود بھی نہیں پتہ لگ رہا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ حضرت انداز بدل بدل کے، بیس بدل بدل کے، طریقے بدل بدل کے، کبھی ممبر پر بیٹھ کر، کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں، آپ کے دلوں میں سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو نکالا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، تم پختہ ہو جاؤ اس کام پر، اور اس کا ایک طریقہ ہے کہ خوب خوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجا کرو۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ میرے بزرگ سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیالکوٹ کی بہت روحانی شخصیت وہ گزرے ہیں۔ آپ کا بڑا ایک اپنا منفرد انداز تھا، جیسا بندہ آ گیا اسی حوالے سے اس کی تربیت کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی ٹوٹیوں والا آ گیا تو ٹوٹیوں پر مثال دے دی، اگر کوئی لیلوں والا آ گیا تو لیلوں پر مثال دی، جس طرح کا بندہ آیا اس کو اسی طرح کا سودا دے کر بھیجا۔ ہم نے بزرگوں سے سنا، یہ 1982 کی بات ہے، تب تو میری ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے سنا کہ آپ کے پاس ایک امیر آدمی رئیس زادہ آ گیا، برینڈ کی واسکٹ، برینڈ کے کپڑے، کلائی پہ برینڈ کی گھڑی، برینڈ کے جوتے، تن سے اٹھنے والی خوشبو بھی بتا رہی تھی کہ بڑی قیمتی۔ تو یہ سامنے والا اس کا دان ٹوٹا ہوا تھا، یہ میرے بھی 2 ٹوٹے ہیں لیکن سائیڈ کے نہیں پتہ لگتا۔ سامنے والا اگر ٹوٹا ہو تو آپ جب بھی منہ کھولیں گے نا، ہاں بات کرنے کے لیے، ہاں مسکرانے کے لیے، تو نظر آئے گا۔ اور کیا ہے؟ عیب، جس کو ہم اپنی سادی زبان میں کیا کہیں گے؟ اب بندہ تے بوڑھا ہے۔ ایک بار آیا
दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, चौथी बार जब आया ना, तो जब बैठ कर जाने लगा ना, तो उसने दस्तबोसी के लिए हाथ पकड़ा, तो आपने उसका हाथ पकड़ लिया, छोड़ा ही नहीं, और उसे मुखातिब करके फरमाने लगे, भाई जी ताड़े कपड़े, ताड़ी घड़ी, ताड़ी वास्कट, ताड़े बूट, ताड़े तन तो उठन वाली खुशबू दसदी पई कि अल्लाह पाक ने तुहानू वाहवे पैसे दिते ने, ते दंद क्यों नहीं लुआंदे है, वेखो ना बोड़े किड्डे कोजे कोजे लगन दे ने। अल्लाह के वली की बात थी, दिल से निकली सीधी दिल में उतरी जाकर। जज्बे में अर्ज करने लगा, हजरत आपकी खिदमत में अब तब ही आऊंगा जब ये दांत लगवा लूंगा। बाहर निकला, उसका बेटा को लाहौर लेता था, गाड़ी को सलफ लगाया, सीधा लाहौर गया। 1.5 हफ्ता गुजार कर दांत लगवा कर सीधा किबला के पास आया, बाहर गाड़ी खड़ी की, अंदर आया, आके मुंह खोल के दिखाए, हजरत देखो हम दांत सही लग गए। आप मुस्कुराकर फरमाने लगे, देखो ना भाई जी दांत ना किड़े सोने सोने लगन डे थे। अब वही काम जो हजरत हमसे करवा लो। अभी किसी बंदे को कहो जनाब जरा नवाज शरीफ के हक से तकरीर करनी है, फड़ के बाना पेगा। अभी किसी से कहो जनाब जरा इमरान खान के खिलाफ तकरीर करनी है, फड़ के बैठाना पेगा। और अगर किसी से कहा जाए ना हजरत अजान देनी है, सारे एक दूजे का मुंह देखा। अगर कहा जाए ना हजरत अकामत पढ़नी है, तो सारे एक दूजे का मुंह, उसने भी वही किया। हजरत ने थोड़ी सी बात की, वो शुरू हो गया डॉक्टर की तारीफें करना। ओए हजरत मैंने तो इतना खूबसूरत डॉक्टर कभी देखा ही नहीं, उसके नैन नक्श इतने सोने, जनाब उसका लिबास इतना जबरदस्त, जनाब उसके हाथ में सफाई बड़ी, उसने कब दांत लगा दिया मुझे पता ही नहीं लगा। और अनोखी बात उसने ये बताई, हजरत एक दांत लगाने का उसने मुझसे 1000 रुपया लिया, और हजरत 1982 में 1000 होता भी किसी किसी के पास था। पूरे 15 मिनट उसने डॉक्टर की तारीफें की। जब वो चुप हो गया ना, जुमले साथ छोड़ गए, अल्फाज खत्म हो गए, कोई बात उसके पास नहीं रही, वो चुप कर गया, तो फिर अल्लाह के वली ने अपना दर्द सामने रखा। आप फरमाने लगे, भाई जी जिस डॉक्टर ने 1000 लैके एक दंद लाया है, तुसी पूरे 15 मिनट ओदी तारीफ की है, और रब्बे करीम जिन्हें लिया भी कख नहीं ते 32 लाशड़े ने कदी ओदी भी इन्नी तारीफ की जे। जो न भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। और दुख